حکومتیں بدلتے جائیں گے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کے مسئلے کا حل ہے اکنامک پلانز۔ ہم تو بات کرتے ہیں حماد اظہر نہیں، اسد عمر نہیں، جہانگیر ترین نہیں، شوکت ترین نہیں، حفیظ شیخ نہیں جی، آپ کا اسماعیل مفتاح نہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں مہنگائی تو 100 سالوں میں ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں مڑ کے واپس دوبارہ آتی ہے، اور یہ صرف پاکستان پہ نہیں آتی ہے۔ جرمنی جیسے ملک جو یورپ کی جان سمجھی جاتی تھی، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتی تھی آپ یورپ کے اندر، آج جرمنی کی آپ دیکھ لیں، سٹاک مارکیٹیں دیکھ لیں، جرمنی کی 30 سے 40% گر گئی پورے سال کے اندر۔ جرمنی کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، برطانیہ کی تباہ ہو رہی ہے، امریکہ کی تباہ ہو رہی ہے۔ تو الیکشن اگر حل ہوتے تو پھر تمام دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں، مگر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جناب، میں نے پہلا جو خبر سنا تھا وہ جولائی کے اندر سنا تھا سن 2022 میں، اور تمام پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے جناب اگر 1 مہینہ اور الیکشن اگر نہ ہوا اور واپس ہماری حکومت نہیں آئی تو جناب پاکستان تباہ ہو جائے گا، سری لنکا۔ یہ جولائی سن 2022 تھی۔ پھر اس کے بعد اگست سن 2022 میں ہم نے یہ سنا کہ جناب اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا جی ستمبر اکتوبر میں جناب بڑے بڑے معاشی ایکسپرٹ مفتاح اسماعیل، اس کے بعد ہم نے دیکھا حفیظ شیخ، شوکت ترین، مختلف شبر زیدی، سارے کہہ رہے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا، بس اب جنوری میں ہم نہیں رہ سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم نیو ایئر سے پہلے تباہ ہو جائے اور سری لنکا بن جائے۔ جناب یہ سارے تجزیہ کار جو کیا طوطے سے پھال نکال رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جنوری میں یہ ہو جائے گا۔ اچھا ان کا طوطا بھی بڑا عجیب سا ہے کہ وہ طوطا بڑا بے شرم ہے، کیونکہ طوطا بھی شرمندہ ہو کے وہ طوطے والے جگہ بدل دیتے ہیں جب ان کے تجزیے غلط ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو اپنی جگہ ہی نہیں بدلتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تباہ ہو جائے گا، فروری میں تباہ ہو جائے گا، مارچ میں تباہ ہو جائے گا۔ ہر ماہ یہ کہتے کہتے انہوں نے 1 سال گزار دیا، اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی وہ نہیں آنے لگی۔ میرے اپنے رشتہ دار کہنے لگے نہیں بھائی پاکستان میں اب ہم پیسے نہیں لگائیں گے۔ یہاں تو بہت سے سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں ملک تباہ ہو رہا ہے، اس ملک میں نہیں بھائی ہم اپنے پیسے نہیں لا رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے دوست، تو ان سے میں کہتا ہوں، میں کہتا رہا کہ جناب نہیں ہوگا، کہ نہیں ندیم صاحب آپ ویسے اکانومسٹ تھوڑی ہیں، دیکھیں جب اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ بول رہے ہیں کہ 10 دن میں 15 دن میں مہینے میں معیشت تباہ ہو جائے گی، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ کے خزانے دیکھ لیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب ہم آپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ مہینہ گزر گیا میری بات نہیں سنی کسی نے، 6 مہینہ گزر گیا نہیں سنی، میں چیخ کے تھک گیا کہ بھائی معیشت تباہ نہیں ہوگی۔ اگر معیشت مہنگائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اس لیے آج کے پروگرام کے آغاز میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے دنیا بھر کا جائزہ لیں، پھر آپ اپنے ملک کا، پھر اپنے گھر کا، کیونکہ گھروں میں بھی ہم نے اسی طرح کے ایک خوف پھیلایا ہوا، مہنگائی ہے، مہنگائی بالکل ہے، میں یہ نہیں کہتا مہنگائی نہیں ہے، مگر اس مہنگائی کے لیے کیا ہم نے گھروں میں کیا اپنے آپ میں تبدیلی لائے؟ جہاں ہم 4 بتیاں جلا رہے تھے کیا ہم نے 1 بتی جلانا شروع کر دی؟ جہاں ہم 1 تندور کی روٹی کھا رہے تھے کیا آج ہم آدھی تندور کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا جناب ہم نے کیا چیزیں تبدیلی کر دی ہے جناب؟ ہم سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہیں اسی روٹین میں، ویسے ہی ہو رہے ہیں جی۔ تو جب سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہیں تو پھر بات وہی کریں گے کہ جناب کیا کیا جائے، یہ مہنگائی کو کس طرح سے روکا جائے۔ تو بات اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو مہنگائی ہے اگر امریکہ میں بھی ہے تو کیا عمران خان کو ہم امریکہ بھیج دیں اور وہاں پہ تبدیلی والی سرکار لے کے آئیں، نیا الیکشنز کرائیں، اور یا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس لاؤ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ایسے جی ندیم صاحب جی۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے، میرے خیال سے گفتگو کا دوبارہ سے ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے گفتگو کرتے وقت جی۔ تو بات ہمیں یہ کرنی تھی کہ جناب اب ہم اپنے ملک کے مسئلے مسائلوں کے حل کس